Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. درود شریف پڑھ لیں جب الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب قاری محمد طیب صاحب، مولانا دلیل صاحب، بھائی فیصل رحمان کو اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور میزبان بھی ہیں، اور ان کی ساری جماعت اور معزز حاضرین اور ہمارے نمازی حضرات اور مقتدی حضرات، منڈی کے آرٹی صاحبان اور ان کی انجمن اور انتظامیہ چودھری خلیل صاحب کی سارے ہی معاونین اور ان کے متعلقین، السلام علیکم۔ گزشتہ سال جب یہ پروگرام یہاں رکھا گیا تو مجھے قاری طیب صاحب نے کہا کہ آپ ابتدائی طور پر جو ہے وہ بات کریں، تو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ بات نہیں کر سکا۔ اس پروگرام کی انہوں نے مجھے تو دعوت نہیں دی کہ آپ نے کچھ کہنا ہے، تو میں بہرحال اپنی ایک جامع معنی جو ہے اس پروگرام کے مطابق جو ہے ایک میں نے تیاری کی تھی۔ اس تیاری کو میں دیکھ رہا تھا تو قاری طیب صاحب میرے کمرے میں تشریف لے آئے، کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیان کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ تو کچھ لکھ رہے ہیں، میں تو مخل ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، مخل نہیں ہوئے، میں اپنی بات جو ہے وہ تقریباً قریب کر چکا ہوں۔ بہرحال اب مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تو میں اپنی بات کو بلا تمہید جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے کچھ اپنے اکابر اور بزرگوں کے اقتباسات جمع کیے ہیں، اپنے سامنے حاضر کیے ہیں۔ میں انہی کے الفاظ کو پڑھ کر سنانے میں روحانیت اور برکت محسوس کرتا ہوں۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں ان کو اپنے ذہن نشین کر کے اپنے الفاظ میں دہراتا، لیکن میں اپنی طبیعت کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے الفاظ میں دہراتا تو ان کی اس گفتگو سے انصاف کا حق میں شاید نہ ادا کر سکتا۔ ہمیں ہمارے مدارس میں ہمارے اساتذہ بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے اسلاف سے جڑ کر رہنا ہے، اپنے بڑوں کے طور طریقوں پر رہنا ہے۔ ہماری جامع مسجد کے گیٹ میں بھی میرے والد صاحب کا ایک جملہ لکھ کے لگا ہوا ہے کہ اتباع سلف کو نہ چھوڑنا۔ بہت سارے اردو پڑھے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اتباع سلف کیا ہوتا ہے؟ اتباع سلف یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کی طور طریقے اور عادات اور ان کی رہنمائی اور ان کی تشریحات اور ان کے مسلک اور مشرق کو نہ چھوڑنا۔ تو میں آتا ہوں اس پروگرام کی غرض و غایت کی طرف۔ اس کو میں نے دو عنوان سے تقسیم کیا ہے۔ ایک اس میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، تو ایک اس پر آپ کو کچھ دلائل دینے ہیں، کچھ علم دینا ہے کہ یہ اللہ والوں کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دوسرا ہے حضرت مفتی علی یونس صاحب ہے، رانا عثمان صاحب ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شان میں اور منقبت میں تذکرہ کریں گے، اور اس نسبت سے کہ حضور سے ہمارا یہ محبت کا تعلق جو ہے وہ کیوں ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہمارے قریب زمانے میں بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد المجید بدھیانوی کے نام سے، جو کہروڑ پکا میں زیادہ شہرت پائی اور مدارس میں بھی رہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی رہے۔ انہوں نے لکھا ہے بزرگوں کی زیارت کا عنوان سے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں آپ بزرگ کی زیارت کے لیے آئے ہیں نا، یہ عنوان ہے، اس کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی زیارت کے لیے آئے ہیں نا، اس کے تحت بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو اسکول میں شور پڑ گیا کہ ہمارے پڑوس میں آج مولانا سید حسین احمد مدنی تشریف لائیں گے۔ تو میں 10-11 سال کا تھا، مجھے ہوش و حواس نہیں تھی پوری کہ انہوں نے کیا کہنا ہے۔
تو میں ان بزرگوں کی زیارت کے لیے سکول سے بھاگ گیا، اور حضرت تشریف نہ لائے، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی تشریف لائے۔ اس زمانے میں سکول سے بھاگنے کا، یہ سن 47 سے پہلے کی بات ہے، ایک آنا جرمانہ ہوتا تھا، میں نے وہ جرمانہ بھی ادا کیا۔ دوسرے دن پھر شور پڑ گیا کہ آج حضرت مولانا حسین احمد مدنی تشریف لا رہے ہیں، تو میں پھر سکول سے بھاگ گیا۔ مجھے ان کی تقریر تو سمجھ نہ آئی کہ انہوں نے کیا کہا، کہ میں اتنا چھوٹا تھا، لیکن جو ہے وہ میں سکول سے بھاگ گیا، اور میں نے ایک آنا جرمانہ اس دن بھی ادا کیا۔ میں نے بزرگوں کی زیارت کے لیے 2 آنے جرمانہ بچپن میں ناسمجھی میں ادا کیا۔ پھر میں حضرت کے الفاظ دہرانا پسند کروں گا کہ وہ ایک زیارت ایسی دل میں پیوست ہو گئی کہ پھر نکالنے نہیں نکل سکی۔ مولانا مدنی کی زیارت ایسی دل میں پیوست ہو گئی کہ نکالنے نہیں نکل سکی۔ دوسرا اپنا قصہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ خانے وال میں تشریف لائے، تو اس وقت میں کبیر والے میں استاد تھا۔ تو میں اور کبیر والا کے محتمم مولانا علی محمد صاحب، ہم دونوں رات کو 12 بجے پیدل کبیر والے سے خانے وال چلے گئے، 8-10 کلومیٹر کا سفر ہے، اور فجر ہم نے جو ہے کہ خانے وال میں پڑھی کہ حضرت کی ہم زیارت کریں۔ تیسرا وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں کہ دارالعلوم ربانیہ ایک مدرسہ ہے، سن 47 سے پہلے کا، رجانہ سے سمندری کو جائے تو راستے میں آتا ہے، وہاں سے 20 میل ہے کمالیہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کمالیہ میں تشریف لا رہے ہیں، تو ہم وہاں سے پیدل 20 میل کا سفر کر کے جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ چوتھا واقعہ لکھتے ہیں کہ قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، تو میں ان کی زیارت کے لیے بھی کم از کم 8-10 میل پیدل سفر کر کے میں پہنچا تھا۔ آگے پھر میں حضرت کے الفاظ دہراؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں سے تعلق کی بنا پر ایک کشش تھی، اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ان کو دیکھا جی چاہتا ہے کہ اللہ ویسے بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا، لیکن کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ان 4 واقعوں کے بعد آپ بھی آج دیکھیں گے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کو دیکھنے سے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے ساتھ اتنا طبیعت پر اثر ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں انسان یہ لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو انسانیت کے شرف سے نوازا تھا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ نیکوں کی زیارت کی کوشش کرو، ان سے ملنے کی کوشش کرو، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو، یہ چیز انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی ہے۔ اب ایک ذرا علماء کے سمجھنے کی بات ہے، ایک طبقہ ہے جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان کے ایک بڑے عالم تھے، اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ اہل حدیث لگیں گے، غیر مقلد نہیں لگیں گے، اور وہ ہمارے ہی مسلک کے لگیں گے، نواب صدیق حسن خان۔ ان کی ایک کتاب ہے بدول الاحلہ، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تصوف، یہ صوفیاء کرام، انہی کے الفاظ، نواب صدیق حسن خان کی کتاب بدول الاحلہ میں تصوف کو علم شریعت کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے، عوام کے سمجھنے کی بات بھی ہے، کیونکہ عوام بھی تو پیروں کو مانتی ہے نا جی۔ اور صوفیاء کرام کو اہل سنت والجماعت سے شمار کیا ہے۔ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں ان صوفیوں کو اور پیروں کو مان کے، یہ ان کے جد امجد کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تیسری بات، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے۔ تو کسی نے مولانا قاسم نانوتوی سے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں، اور حضرت اتنے بڑے عالم تھے کہ ابھی تک ان کے علم کی تشریحات ہو رہی ہیں، تو آپ عالم ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں وہ غیر عالم ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک عالم اور غیر عالم کا مرید؟ قریب زمانے میں مولانا تقی عثمانی بھی، مفتی رفیع عثمانی بھی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے مرید تھے، اور وہ بھی اصطلاحی عالم جو ہے وہ نہیں تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا جب یہ بات کہی، کسی نے پوچھی تو آپ کیسے ایک غیر عالم کے بیعت ہوئے؟ تو حضرت قاسم نانوتوی نے جواب میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہمارے پاس معانی ہیں
اور ہمارے پاس الفاظ ہیں، ان کے پاس معانی ہیں۔ ہمارے پاس عالم کے پاس مبصرات ہیں اور ان کے پاس بصیرت ہے، کہ اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس معنویت ہوتی ہے۔ اگر چلتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے اپنے ایک مجاز، ہمارے بہت بڑے عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو مکہ مکرمہ سے خط لکھا کہ کئی دنوں سے آپ نے خط نہیں لکھا اور اپنے احوال نہیں بھیجے۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے 3 جملوں میں اپنا جواب دیا، 3 جملوں میں اپنا جواب دیا، وہ جواب میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی نے جواب میں لکھا کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن چکے ہیں، کہ آپ کی صحبت سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ طبیعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ادلہ شریعہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا، دلائل جو ہیں قرآن کے احکام کے، جو دلائل ہیں اسلام کے احکام کے، ان کے میں کہیں آپ سارا دن پوچھتے ہیں جی کلپس یہ سنا، یہ مسئلہ سنا، یہ ایسے کیسے ہے، فلاں مولوی ایسے کہتا ہے، تو ایک بڑے عالم نے جواب دیا کہ ادلہ شریعہ میں ہمیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ تیسری بات یہ لکھی کہ کسی کی تعریف اور ذم اور مذمت یکساں معلوم ہوتے ہیں، کبھی اس پہ طبیعت پہ فرق نہیں آیا، نہ طبیعت پہ خوشی آئی اور نہ مذمت پہ کبھی غم آیا۔ یہ 3 باتوں میں حضرت گنگوہی نے جواب دیا۔ تو اس جواب کو کھولا ہے پھر قاری محمد طیب صاحب، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے غالباً پوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمل رہے ہیں، انہوں نے اس کو کھولا ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز میں کمال عمل ہے، کہ جو انہوں نے کہا کہ امور شریعہ امور طبیعت بن چکے ہیں، جسم کا حصہ بن چکے ہیں، اس میں کمال عمل ہے۔ جو دوسری بات کہی کہ احکام میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کہیں اختلاف نظر نہیں آتا، اس میں کمال علم ہے۔ تیسری بات میں کہی کہ اس میں کمال اخلاق ہے، کہ کوئی برا کہے کوئی اچھا کہے، طبیعت جو ہے وہ تبدیلی محسوس نہیں کرتی، اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اس میں کمال اخلاق ہے۔ اب رہی بات کہ کن پیروں کے ہم خلاف ہیں، کن پیروں سے ہم ہٹاتے ہیں، اس پر ایک واقعہ۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری، جن کا لاہور سے تعلق اور دین پور والوں کے خاندان سے، حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا ہوا سارا دن جو ہے ننگا لیٹا رہتا تھا، اور اپنے سائلین کو اپنے ناف کے نیچے کے بال جو ہے وہ اتار کر دیتا رہتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ میری گاڑی کے سامنے آ گیا، تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے اس کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ تو پھر اسی کے الفاظ ہیں، اس نے کہا، اس مجذوب نے کہا کہ جب لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گے تو میں یہی دوں گا، جب اللہ کے در کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گے تو میں یہی دوں گا، کہ ان کے پاس جانا ہے لیکن اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا۔ یہ وضاحت ہے صوفیہ کے پاس، کہ یہ صوفیہ جو ہے ہمیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ تفسیر مزری کا ایک حوالہ ہے، قاضی ثناء اللہ پاتی پتی فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کے تحت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، النظر إلى الأسباب مع الغفلة عن المسبب ينافي التوحيد فالموحدون هم الصوفية۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا اسباب پر نظر مسبب الاسباب سے غفلت توحید کے منافی ہے، کہ اپنی دکان پر بھروسہ کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے دور ہو جائیں، یہ توحید کے منافی ہے۔ میں نے اور بھی کچھ